تو ہر ایک کی آواز، ہر ایک کی پکار ایک ساتھ سننے والے کی صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. لیکن وہ صفت لا کر آپ کن کو فٹ کر رہے ہیں؟ بندوں کو فٹ کر رہے ہیں. ہمارے شیعہ حضرات کہتے ہیں یا علی المدد، یا حسین المدد. ٹھیک ہے، محبت ضروری ہے، اہل بیت سے محبت ضروری ہے، لیکن کیا ہم ان کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں؟ درگاہ بنانا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ نہیں جائز ہے. کیوں نہیں جائز ہے؟ خبروں کی ان سے نہیں. تو درگاہ بنانا کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی قبر کو اسپیشل بنانے سے کیا ہوتا؟ اسپیشل کیوں بنائیں گے؟ کسی بھی آدمی، اگر کوئی مسلمان انتقال ہو جاتا ہے، کوئی مومن، کوئی متقی، پرہیزگار، عالم دین، بزرگ، کوئی بھی ہو، اگر انتقال ہو جاتے ہیں عام قبرستان میں دفن کرنا چاہیے. لیکن اسپیشل جب کرتے ہیں، دیکھیے کسی بھی خبر کو آپ جب اسپیشل کریں گے تو وہاں پر شرک اور بدعات پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کو اسپیشل کر رہے ہیں آپ، اس کو سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، اور پھول اور اس کو لائٹنگز کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ہرے لال پیڑے کپڑے وغیرہ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ خوشبو عطر یہ سب کر رہے ہیں. تو اسپیشل بنا رہے ہیں آپ اس کو، اس کے اوپر بہت سارا گنبد یہ وہ سب بنا کے اسپیشل کر رہے ہیں. تو عام قبرستان کو لوگ جانے کا انداز الگ، اور درگاہوں پہ جانے کا وہ ایک اسپیشل کیٹیگری کیوں دے رہے ہیں بھائی آپ؟ اب لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اولیاء تھے، ولی اللہ تھے، اولیاء تھے. ٹھیک ہے، اولیاء اللہ کا مطلب کیا؟ اولیاء اللہ کا مطلب اللہ کے دوست، اللہ کے دوست. ہاں، کیا ہم کسی کو اولیاء اللہ کہہ سکتے ہیں؟ ہم کو نہیں معلوم، ہم کسی کے بارے میں نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ نہیں ہوگی. ہم ظاہری طور پر ان کے اعمال اور ان کا تقویٰ دیکھتے ہیں، پرہیزگاری دیکھتے ہیں، اور ان کی عاجزی، انکساری اور محبت اور دین سے ان کا لگاؤ. اس طرح ہم جب دیکھتے ہیں کسی بزرگ، کسی انسان، کسی عالم دین کو متقی، پرہیزگار، بزرگ کہہ سکتے ہیں. لیکن اولیاء اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اولیاء اللہ کا مطلب اللہ کے دوست. اب آپ کے دوست کون کون ہیں کیا مجھے معلوم ہے؟ نہیں معلوم. حالانکہ ہم ساتھ میں ہیں، ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے دوست کون ہیں. نہیں معلوم. میرے دوست کون کون ہیں آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. ظاہری طور پر ہو سکتا آپ مجھے زیادہ ملنے والے کو آپ دوست سمجھتے ہوں گے. ہو سکتا میرے دل میں جو ظاہری طور پر میں ان سے ملتا ہوں گا، لیکن میرے دل میں ان کی دوستی کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا میرے پاس. ہو سکتا، ایسا بھی ہو سکتا. نہیں، آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے دوست ہیں، لیکن ہو سکتا آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہوگی، لیکن میں سمجھ بیٹھوں گا کہ آپ ان کے دوست ہے نا. لہٰذا آپ کے دوست کون ہیں مجھے نہیں معلوم، میرے دوست کون ہیں آپ کو نہیں معلوم. ہمارے دوست آپس میں ایک دوسرے کے دوست نہیں معلوم ہے، حالانکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ہم انسانوں کا یہ حال ہے، تو کیا ہم اللہ کے کون دوست ہیں جان سکتے ہیں؟ آپ کے دوست کون ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے، میرے دوست کون ہیں آپ کو نہیں معلوم ہوگا. اگر ایسی صورتحال ہے تو کیا ہم اللہ کے کون دوست ہیں جان سکتے ہیں؟ کیا ہم کو غیب کا علم ہے؟ نہیں. کوئی انسان بزرگ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کو بزرگ کہہ سکتے ہیں، متقی انسان، تقوی والا سمجھ سکتے ہیں. ہو سکتا وہ اولیاء اللہ ہوں، ہو سکتا، لیکن گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے. کیوں؟ اللہ کے کون دوست ہیں وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، ہم کو اور آپ کو نہیں پتا. ہم نے اور ہو سکتا کسی جنگل میں محنت کر کے لکڑی کاٹ کسی بازار میں محنت کر کے بیچنے والا متقی اور پرہیزگار انسان اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، اور بہت بڑے کپڑوں کے اوپر کپڑے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوگا، متقی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا، اور کپڑوں کے اوپر کپڑے پہننے والے، بہت بڑے، دیکھنے میں پگڑی، شیروانی، شال، اس طرح سے بہت ساری چیزوں کے ساتھ رہنے والے کوئی انسان، متقی، دیکھنے والے بہت بزرگ دکھیں گے، وہ ہو سکتا ہے اللہ کے دوست نہ ہو. کیوں؟ ان کا اعمال ان کے دل کا حال سے پلہ جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو لہٰذا اللہ کے دوست کون ہے یہ ہم گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے. سمجھ رہے بات؟ تو اولیاء اللہ کا فکس کرنا، کسی کو اولیاء اللہ کہنا
نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا وہ دوست ہوں, ہو سکتا نہ ہو, لیکن انبیاء خود اللہ کے دوست ہیں کہ نہیں؟ وہ اولیاء اللہ ہے. انبیاء خود, سارے انبیاء اولیاء اللہ ہے. گارنٹی اللہ دے رہا ہے. اللہ قرآن میں انبیاء کے تعلق سے بات کرتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ, اللہ کے دوست تھے, ہے نا. وہ اسلام کا اپنا مشن پورا کرتے ہیں دنیا میں آ کے. اللہ ان کو سلیکٹ کرتا ہے, نیک اور پرہیزگار لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے. نام کے ساتھ مینشن ہے قرآن میں انبیاء کا, 25 انبیاء کے نام ہیں. ان کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے. وہ اللہ کے دوست گارنٹی ہے نا. لیکن باقی دوسرے انسان خطا کار ہے. ہر انسان خطا کار ہے نا. تو وہ حساب سے ہم کسی کو اولیاء اللہ, ہاں بزرگ کہہ سکتے ہیں, محبت کر سکتے ہیں ان سے, متقی کہہ سکتے ہیں, پرہیزگار کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم اولیاء اللہ نہیں کہہ سکتے. وہ اندر ان کی حالت کیسی ہے, ان کے زندگی کے ہر پہلو میں جھانک کر تھوڑے ہم دیکھتے ہیں. تو وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن عام لوگوں میں کیا ہے, یہ عقیدت میں, عقیدت کی وجہ سے کسی متقی انسان, بزرگ, پرہیزگار کو ہم کیا سمجھتے ہیں, ان کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں. تو اس طرح لوگوں کے عقیدت بڑھتے بڑھتے ان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو ایک اسپیشل خبر بناتے ہیں. ان کی خبر پر چادر چڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور چراغ رکھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر پھول برسانا شروع کر دیتے ہیں, پھر ادھر خوشبو وغیرہ لگا دیتے ہیں, پھر جب اور اس کی پکی خبر بنا دیتے ہیں, اور پھر بلڈنگ بنا کر گنبد وغیرہ لگا کر اس طرح سے درگاہ وجود میں آ جاتا ہے. اب لوگوں کا عقیدہ اس طرح سے جب بڑھتے بڑھتے وہاں پر جا کر سجدے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں ہو گیا شرک. اللہ تعالیٰ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف الفاظ ہیں, سجدہ کسی بھی مخلوق کو جائز نہیں. اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. اگر جائز ہوتا تو احتراماً بھی کسی کا سجدہ ضرور جائز نہیں. شرک ہو گیا کیونکہ اللہ کے برابر اپنے ان کو کھڑا کریں. ایک بات نہیں, اگر ہم درگاہ جاتے بھی ہیں, اگر کوئی انسان مسلمان درگاہ جاتا بھی ہے تو وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. وہ اسپیشل خبر بنائے ہیں, وہ خبر اونچی کرے, پکی کرے, پھر اس کے بعد چادر چڑھائے, لائٹ لگائے, خوشبو لگائے. یہ سب کون کرے وہ ان کا ذمہ ہے, وہ اللہ کے پاس جواب دیں گے. لیکن ہمارے نزدیک تو وہ بزرگ انسان تھے, تو ہم ان کی مغفرت کی دعا کریں گے, ان سے مغفرت, ان سے کچھ طلب نہیں. سمجھ میں آیا؟ وہ انسان تھے سب کی طرح. انبیاء خود اس دنیا سے فوت ہو چکے, اس دنیا سے فوت ہو چکے, اور ہر ادنا سے ادنا انسان, ہر اعلیٰ سے اعلیٰ انسان اس دنیا سے جانے والا ہے. تو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی, اللہ ہی حی القیوم, ہمیشہ باقی رہے گا, ہمیشہ زندہ رہے گا, اسی کی بات کرنا چاہیے. تو وہاں جا کر ہم عام قبرستان میں جو دعا کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے سمجھنا چاہیے. ان کے لیے دعا کرنا مغفرت. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہم جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں, مسجد نبوی میں وزٹ کرتے ہیں, وہاں پہ زیارت کرتے, دیکھتے ہیں, وہاں پر جا کر کیا دعا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اولاد نہیں ہے, اولاد دے دو. کیا ایسا پڑھتے ہیں؟ لیکن خبروں پہ, درگاہوں میں ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں. کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر پر جا کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رزق روزی کی تنگی ہے, آپ مجھے رزق دے دیجئے, روزی دے دیجئے. کوئی کہتا ہے مجھے جاب نہیں ہے, جاب دے دیجئے, میں ایگزام لکھنے والا ہوں, مجھے پاس کرا دیجیے, کہتے ہیں. لیکن درگاہوں پہ یہ قباحتیں ہوتی ہیں, درگاہوں پہ منتیں باندھی جاتی ہیں, دھاگے ان کے گیٹ پہ لگائے جاتے ہیں. درگاہ کی جالیوں میں, ہاں عام درگاہ میں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں, وہاں درگاہوں میں باقاعدہ منتیں مانگی جاتی ہیں. وہاں پہ جو مرادیں اولاد نہیں ہے مانگی جاتی ہیں. یہی وہ شرک ہے. ہم جیسے انسان ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. کیا مطلب؟ تم جن جن کو پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں.
تو تم اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے اللہ ہو؟ کے سوا تم جن جن کو پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں. تدعونا پکارنا دعا کرنا. عباد امثالکم عباد امثالکم تمہاری طرح انسان. تو لہذا مخلوق سے یعنی اگر مخلوق آپ زندہ ہیں سامنے ہیں مجھے کوئی مدد کر دیجیے یہ جائز ہے بالکل جائز ہے. ہم ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے بالکل جائز ہے. لیکن جو انتقال ہو چکے جو پردہ کر گئے اس دنیا سے کیا سامنے بیٹھے ہیں وہ زندہ ہو کے نہیں تو پھر ان سے مانگنا تو شرک ہو گیا. جیسے اللہ سے مانگ رہے ہیں نا غیبی مدد مانگنا آ جائے کشمیر میں یہاں سے مانگ سکتے ہیں نہیں مانگ سکتے. اسی طرح بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے کیا ان کو پکار سکتے ہیں نہیں پکار سکتے. یہ شرک ہے. کیوں شرک ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی کتنا بھی ڈسٹنس ہر جگہ سے سنتا ہے. چاہے آپ سمندر کے گہرائی میں جا کر اللہ کو پکاریں اللہ سنتا ہے. کہیں سے بھی ٹھہر کر آپ پکار سکتے ہیں تو اللہ سنتا ہے. لیکن یہ صفت کہیں سے بھی آپ اللہ کو پکار سکتے ہیں اللہ سنتا ہے. یہ صفت صرف اللہ کی ہے. سمجھ رہے بات؟ لیکن باقی جتنے بھی مخلوق ہیں ان کا ایک لمٹ ہوتا ہے. سامنے ٹھہرتے ہیں تو سنیں گے یا تو زندہ ہے تو سنیں گے. سامنے بھی نہیں ہے وہ زندہ بھی نہیں ہے آپ ان کو پکارنے کا مطلب کیا ہوا؟ سمجھ رہے؟ تو یہ اللہ کے برابر ان کو کر رہے ہیں اس کا مطلب سمجھ رہے بات؟ یعنی آپ ان کو پکار رہے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ سن رہے ہیں حالانکہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور ہیں. وہ بھی انتقال ہو چکے ہیں ان کی قبر ہے وہاں پر. پکارتے ہیں لوگ کیسے پکارتے ہیں؟ یا کیا تھا اس میں یا غوث اعظم المدد لکھتے ہیں لوگ. غوث اعظم کون ہے؟ لوگوں کے اعتبار سے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے ان کے نزدیک. یا غوث اعظم المدد کہاں لکھتے ہیں؟ حیدرآباد میں لکھتے ہیں بنگلور میں لکھتے ہیں لکھنؤ میں لکھتے ہیں دیواروں پر مسجدوں پر درگاہوں کے پاس لکھتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک تو ہزاروں کلومیٹر دور دوسرا انتقال ہو چکے. اگر آپ ایسا لکھتے ہیں اے غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد اگر کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ سن رہے ہیں. المدد مدد کے لیے پکارتے ہیں آپ لوگوں. تو یہ صفت کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے. ہر جگہ سے دور سننے والے اللہ کی. ہر ایک کی پکار سننے والے. وہ صفت لا کر آپ اس کو آپ کن کو فٹ کر رہے ہیں؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو لا کے فٹ کر. اسی طرح کچھ ہمارے شیعہ حضرات کہتے ہیں یا علی المدد یا حسین المدد. ٹھیک ہے. تو علی رضی اللہ عنہ یہ ایک بہت بڑے جلیل قدر صحابی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے نواسے ہیں. ٹھیک ہے محبت ضروری ہے اہل بیت سے محبت ضروری ہے لیکن کیا ہم ان کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں 1400 سال کے بعد؟ وہ بھی اتنی دور سے خبر ان کی وہاں ہے اب زندہ بھی تو نہیں ہے دنیاوی زندگی سے کوچ کر گئے. کیا ان کو ہم پکار سکتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ اور ہم اس طرح سے مدد کے لیے ان کو پکاریں گے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ ہاں آپ اللہ کی صفت جو ہر جگہ سے سننے کی صفت ہے وہ صفت لا کر ان کو فٹ کر رہے ہیں. یعنی ان کو اس صفت میں اللہ کے برابر سمجھ رہے ہیں. یہی شرک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرا کیا ہے معلوم ہے؟ آپ ادھر سے پکار رہے ہیں لکھنؤ سے ادھر وہ لوگ پکار رہے ہیں اور بنگلور سے پکار رہے ہیں. کس کو؟ سیم پرسن کو علی رضی اللہ عنہ کو حسین کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اور غوث اعظم کو. ہر جگہ سے لوگ دنیا بھر کے لوگ اس پکار. تو ہر ایک کی آواز ہر ایک کی پکار ایک ساتھ سننے والے کی صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. لیکن وہ صفت لا کر آپ کا کن کو فٹ کر رہے ہیں؟ بندوں کو فٹ کر رہے ہیں. ان کا لیول آپ اللہ کے برابر کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہی شرک. ایک ساتھ. اچھا تیسری بات آپ لینگویج آپ اردو میں پکارتے ہیں وہاں پہ فارسی میں پکارتے ہیں وہاں پہ تامل میں پکارتے ہیں وہاں پہ ملیالم میں پکارتے ہیں.
یہ کسی درگاہ کے پاس ہی کھڑے ہو کے کسی خبر کے پاس ہی کھڑے ہو کے کئی قسم کے لوگ آتے ہیں. اجمیر درگاہ پہ چلے جائیے, ہر زبان والے وہاں جاتے ہیں, مدد کے لیے پکارتے ہیں یا کچھ مانگتے ہیں, کچھ مرادیں ہیں, کچھ منتیں ہیں اپنی اپنی زبان میں. تو یہاں پر ایک اور شرک ہو گیا. کیسے؟ ہر زبان کو جاننے والا صرف اللہ ہوتا ہے. جو شخص, جو بزرگ اپنی زندگی میں 1 یا 2 3 لینگویج جانتے ہیں, ان کے پاس ہر قسم کی زبان جا کر ان کو پکارنا, یہی تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب آپ کا عقیدہ کیسا ہے کہ آپ ہر زبان سے ان کو پکارتے ہیں تو سنتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے ہیں. اس عقیدے کے ساتھ اگر آپ کسی درگاہ پہ جاتے ہیں, پکارتے ہیں, تو سمجھ گئی بات؟ تو یہ چیز ہے اللہ کے برابر صفتوں میں, اللہ کے برابر ان بندوں کو ہم سمجھتے ہیں صفتوں کے اعتبار سے. تو اللہ کی صفات صرف اللہ کی ہے. ان کے برابر کسی بندے کو لا کھڑا کرنا اپنے عقیدے میں اور غیبی مدد کے لیے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ وہ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں غیبی طور پر, تو یہ سنتے ہیں.